السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی جو وشیشتائیں ورنن فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے پاک مال سے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے لیے اللہ کے مارگ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کے خرچ کے حوالے سے جب باتیں کی ہیں تو کیول یہی بتایا کہ مال خرچ کرنے والے ہیں مومن۔ کہیں صدقات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے صدقات کی درشٹی سے بات کی ہے، کہیں زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خرچ کا۔ پھر جو قربانی کرنے والے اپنا مال خدا تعالیٰ کی مارگ میں دیتے ہیں اس مال کا خرچ بھی بتایا کہ کس طرح خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، جیسا یہ الہی جماعتوں کا مارگ ہے۔ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے مارگ میں خرچ کرتے ہیں۔ جماعت میں بھی اس پرکار مالی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آدیش ہے، جو قربانیاں وہ دیتے ہیں وہ کس طرح پر خرچ کی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس مشن کو لے کر آئے تھے، ارتھات اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سنسار میں پھیلانا، یہ کام کوئی سادھارن کام نہیں ہے، بڑا وسیع کام ہے دنیا میں پھیلانا اس سندیش کو، اور بہرحال اس کے لیے اخراجات کی آوشکتا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس آدیش کو سمجھتے ہوئے اپنا مال خدا تعالیٰ کے مارگ میں خرچ کرو، یہ اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنسار کے وبھن دیشوں میں پھیلے ہوئے احمدی اپنی مالی قربانیوں کے ایسے ادھارن پرستت کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان اس وشواس پر پہلے سے بڑھ کر قائم ہو جاتا ہے کہ نسندہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وحی بھیجے ہوئے ہیں، جن کے مادھیم سے انتم یگ میں اسلام کی سندر شکشا دنیا میں پھیلنی تھی۔ یدی اس ایک نشان کو مخالفین غور سے دیکھیں اور اپنے دلوں کے دویش کو نکال کر انصاف سے کام لیں تو احمدیت کی سچائی کی یہ نشانی ان کے دل میں بلا وجہ کے ورودھ سے پاک کر سکتی ہے، لیکن ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وشیش طور پر اللہ تعالیٰ کے نام پر، وشیش طور پر علماء کے، تتھا کتھت علماء کے۔ بہرحال ان کے معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدی اپنے مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی پورنتا میں سہایتا کرنی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانا ہے۔ نسندہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، جو مال بھی اللہ تعالیٰ کے مارگ میں دیتے ہو، اسے میں کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں گا۔ لیکن بہت سے احمدی ایسے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی پرسنتا ادیشت ہے، یدی سنسارک لابھ پہنچتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرپا ہے،
ان کی یہ سوچ ہے کہ قربانی سے اللہ تعالیٰ ہم سے پرسن ہو اور ہمارا انتم ٹھکانہ سنورنے کے سامان پیدا ہو جائیں۔ جماعت احمدیہ کوئی ارب پتیوں کی جماعت نہیں، ایسی جماعت ہے جس کے ادھکتر لوگ غریب اور یا اوسط درجے کے لوگوں پر آدھارت ہیں، لیکن اس کے اترکت قربانی کی ایک بھاونا ہے۔ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اسلام کے پناہ پرچار میں ہمارا بھی حصہ ہو، اور پھر ان کی معمولی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سویکرت ہو کر لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ کے برابر پھل لاتی ہیں۔ اتہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں سویکرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اپنے سیمت وسائل کے ساتھ بھی جس کام کو شروع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کئی ملین پاؤنڈ کا خرچ کر رہے ہیں اس کام میں، لیکن انہیں پتہ نہیں یہ غریب لوگوں کے پیسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پڑتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے چھوٹے کام بھی بڑے ہو کر نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب جماعت بڑھتی ہے تو مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے اور کم تربیت والے یا پرانے احمدیوں میں بھی تربیت کی کمی کی وجہ سے ایسی سوچ رکھنے والے نظر آ جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی باتیں کرتے ہیں، بچوں کے سامنے بھی باتیں کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں اور کس لیے چندہ دیں۔ تو یہ عہدے داروں کا کام ہے پہلے تو کہ اپنے رویوں اور عمل سے لوگوں کے شکوک دور کریں، لوگوں میں وشواس قائم ہو، پتہ ہو کہ جو چندہ لوگ دے رہے ہیں اس کا ایک خاص مصرف ہے، اس ادیشیہ کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ دوسرے پیار سے انہیں سمجھائیں کہ مالی قربانی کی کیا مہتتا ہے، خدا تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہم ہے یہ چیز، اور یہ مالی قربانی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کہاں خرچ ہوتی ہے یہ قربانی، اشاعت اسلام پر خرچ ہوتی ہے، ٹی وی چینل ہمارا چل رہا ہے، اس پر بے شمار خرچ ہوتا ہے، کتب شائع ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی اشاعت ہو رہی ہے، غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر خرچ ہو رہا ہے، مبلغین کی تعلیم اور کے ذریعہ تبلیغ پر خرچ ہو رہا ہے، مساجد بن رہی ہیں اور بہت سے اسی تعلق پر خرچ ہیں جماعت کے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے نہیں کی کہ خدا نہ خواستہ لوگوں میں بہت زیادہ سوال اٹھنے لگ گئے ہیں، اس لیے بتائی ہے کہ جب جماعت پھیلتی ہے تو پھیلاؤ کی وجہ سے شر پھیلنے والے اور شیطانی وساوس پیدا کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جو فتنہ کی کوشش کرتے ہیں اور کم تربیت یافتہ ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کے افراد ایسی پختہ سوچ رکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ نظام جماعت چلانے کے لیے اخراجات کی آوشکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آدیش ہے کہ اس کے مارگ میں خرچ کرو۔ عطا ایسی بے شمار مثالیں ہیں جماعت میں کہ لوگ اپنے پاس کچھ نہ ہونے کے اترک اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کرم کے مادھیم سے انتظام کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی قربانیوں کو نشٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے وعدے کے انوسار وَيَرْزُقُهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا اور دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور احمدی یہ نہیں کہ صرف پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، بلکہ آج بھی اس کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں، اپنے تجربات لکھتے ہیں اس بارے میں۔ میں اس کی مثالیں بھی پیش کروں گا۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہم سن رہے ہوں، بلکہ ایسے انوبھو سے اللہ تعالیٰ آج بھی مومنوں کے ایمان مضبوط کرتا ہے، اور نہ کیول جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں، براہ راست جو فضل حاصل کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بلکہ جو ان کے قریب رہنے والے ہیں ان کے بھی ایمان مضبوط ہوتے ہیں، انہیں بھی اس مالی قربانی کی وجہ سے احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر اپنی قربانیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے والے بنیں۔ جیسا کہ میں نے کہا میں مثالیں پیش کروں گا، تو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ جو مجھے لوگ خط لکھتے ہیں اپنی قربانیوں کے بارے میں، گنی کناکری کی ایک ادھارن ہے۔ مبلغ انچارج نے لکھا ہے کہ جب میرے خطبے میں سے جو میں نے تحریک جدید کے چندے میں سے دیا تھا کچھ ایمان افروز گھٹنائیں پڑھ کے سنائیں جماعت کو، اور ان کو کہا کہ یہ ادھارنیں تمہیں بھی دکھانی چاہیے، تو ایک مہیلا میں میمونہ صاحبہ ان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھر کے اخراجات کے لیے رقم نہیں تھی، ان کے پتی
جب سلسلہ کے کام میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، پتی کام سلسلے کے کام میں نہیں، اپنے کام کے سلسلے میں شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کے پتا نے انہیں 1,00,000 گنی فرانک رقم بھیٹ دی، جس پر وہ بتاتی ہیں کہ میں اس مشکل میں تھی کہ چند دنوں چندہ دوں یا گھر کے اخراجات کے لیے اس رقم کا پریوگ کروں۔ پھر میں دعا کر کے آدھی رقم ارتھات 50,000 فراق چندہ تحریک جدید میں ادا کر دی۔ وہ کہتی ہیں اس بات کو 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3,00,000 فرانک کی رقم موزونہ طور پر عطا کی، جہاں سے مجھے کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ رقم ملے گی۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا دھنیہ واد کیا، اس نے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور کہتی ہے میرے ایمان میں بھی بہت بڑھوتری ہوئی۔ کینیڈا کی ایک مجلس کی صدر کہتی ہیں کہ سیکرٹری تحریک جدید نے تحریک کے بجٹ کو پورا کرنے کی ممبرات کے بقایا جات ٹوٹل جب دریافت کیے تو ایک معمولی رقم تھی، وہاں کے لحاظ سے تو $325۔ تو کہتی ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے پاس سے ہی ادا کر دیتی ہوں، لیکن جب میں نے بینک اکاؤنٹ دیکھا تو وہاں تو رقم کوئی نہیں تھی، بلکہ مائنس میں اکاؤنٹ تھا، $3 زائد خرچ ہوئے تھے۔ لیکن کہتی ہیں اگلے دن جب میں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو میری آشچرے کی سیما نہ رہی، میرے اکاؤنٹ میں $3,000 سے بھی کچھ زائد رقم تھی۔ یہ کہتی ہیں رقم تھی جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھی، اس کے ملنے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ نیت دیکھی کہ میں بقایا ادا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے سامان پیدا کر دیے، اور وہاں فوری طور پر وہ رقم جو کافی عرصہ سے پینڈنگ تھی وہ مل گئی۔ پھر ساؤتھ افریقہ ایک دوست ہیں شاہین صاحب، کہتے ہیں میں نے تحریک جدید کے چندوں کی ادائیگی اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود آدھی رقم سے مد میں دے دی۔ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، مگر ان کو مد نظر یہ تھا کہ تحریک جدید کی ادائیگی کے یہ آخری مہینے ہیں کہ اگر اب چندہ نہ دیا تو پھر افسر ملے یا نہ ملے، اس لیے کہتے ہیں یہ ادائیگی کر دی میں نے۔ اس دن ان کے پتا نے جنہوں نے انہیں ملنے آنا تھا، اچھا ہاں، کہتے ہیں اسی دن ان کے پتا صاحب بھی انہیں ملنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ رقم ٹرانسفر کی ہے جو انہیں مل جائے گی، ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں شاہین صاحب جو رقم ان کے پتا صاحب سے ملی وہ تحریک جدید میں دی گئی، چندہ تحریک جدید میں دی گئی رقم سے 20 گنا زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ پتا صاحب سے ملنے والی رقم پھر چندہ ادا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا میری آمد بڑھ گئی، مجھے کہیں سے رقم اللہ تعالیٰ نے دے دی جہاں سے مجھے امید نہیں تھی۔ پھر جب چندہ ادا کیا تو اسی دن شام کو ان کے کام کی جگہ سے مالکن کا فون آیا، تمہیں یدی خواہش رکھتے ہو تو ہم ایک نوکری دینا چاہتے ہیں دبئی میں۔ بہرحال انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح ان کو باہر کے دیش میں ایک بہت اچھا روزگار کا بھی بندوبست ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں یہ دو گھٹنائیں سنیوگ سے نہیں ہیں، بلکہ وشواس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محض چندہ دینے سے اور قربانی کرنے سے۔ پھر آسٹریلیا کے ایک دوست لکھتے ہیں مربی صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے ایک ممبر بتاتے ہیں کہ انہوں نے چندہ دینے کا وعدہ کیا، ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، وعدے کے انوسار جب چندہ ادا کیا تو دل میں وشواس کیا خدا تعالیٰ مجھے 100 گنا بڑھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس طرح بھی سوچ رکھتے ہیں بعض۔ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا ہوا تھا جس کی ویلیوز بڑھنے کی کوئی خاص آشا نہیں تھی، لیکن چندے کی ادائیگی کے بعد کہتے ہیں موزانہ طور پر اس پلاٹ کے لابھ 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور کہتی ہیں اس بات پر میرا پکا وشواس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مالی قربانی کو سویکار کرتے ہوئے یہ فضل فرمایا۔ پھر مبلغ قزاقستان لکھتے ہیں یہ مخلص احمدی ہیں، وہاں لوکل علی بیک صاحب، انہوں نے 10,000 تنگے جو ان کی کرنسی ہے تحریک جدید اتحادی میں ادا کیے، اور کہتے ہیں کہ بعد میں کام پر چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کمپنی کے اچ افسر نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہماری کمپنیوں کو اس دفعہ بہت لابھ ہوا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری کمپنی میں سے 3 لوگوں کو اچھا کام کرنے پر 1,00,000 کا بونس دیں گے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چندے کی وجہ سے 10 گنا کر کے مجھے عطا کیا، اور اس سے مجھے کوئی آشا نہیں تھی۔ برمنگھم UK سے بھی ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی فیملی کے ساتھ 2016 میں بیعت کی تھی، اور بیعت سے پہلے مالی حالات کافی خراب تھے اور قرض بھی تھا، بہت زیادہ چندوں کی ادائیگی شروع کی، جماعت میں آ کے اپنی حیثیت کے انوسار بلکہ کئی دفعہ حیثیت سے بڑھ کر کچھ تحریکات میں حصہ لینا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں ابتدائی دنوں کی گھٹنا ہے، بیعت کر کے میری پتنی
ایک اسکول کے پروگرام میں تبلیغی اسٹال لگانا تھا۔ میں نے اپنے کام سے چھٹی لے لی تاکہ بچوں کو سنبھال سکوں۔ اس چھٹی کی وجہ سے 100 پاؤنڈ کا نقصان ہونا تھا، جو اس وقت کی مالی حالات اچھے نہیں تھے اور ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے چھٹی لینی ہے، قربانی دینی چاہیے، تو میں نے رخصت لے لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ رکھا تھا۔ کہتے ہیں میری پتنی اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچی ہے تو میرے باس کا فون آیا کہ اگر ہو سکے تو 1 گھنٹے میں کام کی جگہ پہنچ جاؤ کیونکہ ایمرجنسی کام آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ترنت روانگی کی۔ اس دن صرف 1 گھنٹہ کام کیا اور پورے 10 دن کے پیسے جو تھے 100 پاؤنڈ مل گئے۔ گھر آ کر میں نے اپنی پتنی کو بتایا۔ نئے نئے احمدی ہوئے تھے دونوں، اور کئی روز تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پر خوش ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ وکیل المال تحریک جدید کہتے ہیں جماعت احمدیہ کوریلائی صوبہ کیرلا انڈیا کے ایک دوست ہیں، بڑے صاحب حیثیت ہیں، اچھے کاروباری ہیں، تحریک جدید کی ادائیگی میں غیر معمولی جوش بھی رکھتے ہیں، ہر سال بڑی خطیر رقم پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس ورش کرونا کے حالات کی وجہ سے مالی وسائل ایسے نہیں تھے کہ بڑی رقم دے سکیں۔ حصہ آمد اتیادی دوسرے چندوں کی ادائیگی تو کر دی، لیکن تحریک جدید کی ادائیگی کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ چندے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے، ابھی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال توکل تھا، اللہ تعالیٰ اوشیہ ویوستھا کر دے گا، میں ادا کر دوں گا۔ کہتے ہیں انت سے صرف 2 دن پہلے 10 لاکھ روپے کی بڑی رقم انہوں نے تحریک جدید میں پیش کی۔ کہتے ہیں جمعے کے دن مربی صاحب نے خطبے کے دوران چندہ تحریک جدید کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی اور کچھ پرانے واقعات میرے خطبے میں پڑھ کے سنائے۔ ان لوگوں کو بہت پربھاوت ہوا۔ 10 لاکھ کے بجائے تقریباً 18 لاکھ روپے کا چندہ پیش کیا۔ اس کے بعد ان کو امید ہے کہ ایک پروجیکٹ جو سرکاری تھا وہ مل جائے گا، اور یہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے مل گیا تو تحریک جدید میں اور بڑی رقم بھی ادا کروں گا۔ تو بہرحال امیروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں ایسا ورگ ہے جو قربانی کی بھاونا رکھتا ہے، جو پیسے آتے ہیں جو چھپاتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برکینا فاسو کے مبلغ لکھتے ہیں حبیب صاحب کے ایک ممبر ہیں ہمارے سویرے سعید صاحب، 1700 فرانک صفیہ ان کا بقایا تھا۔ سال ختم ہونے میں کیول 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا، تو بہرحال انہوں نے کوشش کر کے 2000 صفہ ادا کر دیا جو بقایا سے کچھ زیادہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے چندہ ادا کیے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی واقف کار نے 10,000 فرانک مجھے بھیج دیا، اور پھر 1 گھنٹے میں مزید 10,000 فرانک صفہ بھیج دیا، اور ساتھ فون کر کے کہا کہ یہ کل 20,000 فرانک صفہ بطور تحفے میں نے تمہیں بھیجے ہیں۔ تو سعید صاحب کہتے ہیں کہ اس واقف کار نے آج تک مجھے کوئی پیسہ نہیں بھیجے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 2,000 فرانک بقایا ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر 20,000 فرانک صفہ 2 گھنٹے کے اندر ادا کروا دیا۔ اس طرح لوگوں کے ایمان بھی بڑھتے ہیں۔ سیرالوئن کے ایک لنگی ایک جگہ ہے ریجن، اس کے مولم لکھتے ہیں کہ عبداللہ صاحب کی بڑی عمر کے ایک ممبر ہیں پاجنگ کائن صاحب، ان کا پچھلے سال تحریک جدید کا وعدہ 50,000 لیون تھا۔ اس ورش انہوں نے وعدہ 50,000 لیون لکھایا اور مالی لحاظ سے مشکلات کے بھی شکار تھے۔ جب وصولی کے تحریک جدید کی وصولی کے بارے میں اعلان کیا تو انہوں نے لوکل مشنری سے پوچھا کہ میرا وعدہ کتنا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ 50,000 لیون تو بڑا آشچर्य ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح انہوں نے لکھوا دیا ہے، میں تو سوئم ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کو کہا کہ یہ آپ نے سوئم ہی لکھوایا ہے۔ بہرحال خاموش ہو گئے۔ اگلے ہفتے کہتے ہیں انصار کی میٹنگ تھی اور آ کے بتایا کہ میرے پاس 60,000 لیون تھے، 20,000 لیون میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور 40,000 لیون چندہ تحریک جدید میں ادا کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اب میرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ ویوستھا کر دے گا۔ آپ کا پیدل ہی گھر جا رہے تھے، کہتے ہیں رستے میں پیدل جا رہے تھے، ایک پرانا جاننے والا مل گیا، بڑے عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی اور دوست سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ دوست جانے لگا تو جاتے جاتے 30,000 لیون نکال کر اس بزرگ کو تحفہ دے دیا۔ پھر یہ بزرگ ورنن کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک جاننے والی مہیلا تھی، ان کا پتہ کرنے کے لیے گھر چلا گیا، ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو اس نے 10,000 لیون دیا اور کہنے لگی یہ کرائے کے طور پر استعمال کر لیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چندے میں دی ہوئی رقم ان کو لوٹا دی۔ اس طرح پھر انہوں نے اس سے وعدہ بھی پورا کر دیا جو 50,000 کا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ اس کے بعد ایک اور فضل بھی ہوا کہ ایک عزیز
بیرون ملک رہتے تھے، ان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ سے آپ سے سمپرک نہیں ہو سکا اور میں آپ کو بھیٹ کے روپ میں 4 لاکھ لیون بھجوا رہا ہوں۔ کیول برابر کی رقم نہیں دی بلکہ 10 گنا بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کروا دی، اور اس طرح کہتے ہیں مجھے اپنی قربانی کرنے کی بھی توفیق مل گئی اور میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر گنی کناکری کے ریجن ہے ابو کے، وہاں کے ایک گاؤں کے مشنری کہتے ہیں کہ تحریک جدید چندوں کی وصولی کے سلسلہ میں ہفتہ تحریک جدید منایا گیا۔ خطبہ جمعہ میں توجہ دلائی، انفرادی طور پر گھروں میں دورہ بھی کیا۔ ایک مخلص احمدی دوست ہیں جبریل صاحب، جو پیشے کے لحاظ سے بڑھئی ہیں، ان کے گھر گئے۔ انہوں نے چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا میں نے آج کے اخراجات کے لیے 1000 فرانک رکھے ہوئے تھے، وہ سب چندے میں ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے اترکت ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانی قبول فرمائے۔ جبریل صاحب بتاتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے انہوں نے ایک لکڑی کا بیڈ فروخت کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن کوئی خریدار نہیں آ رہا تھا۔ چندے کی ادائیگی کے کچھ دیر بعد ایک ویکتی بیڈ خریدنے آ گیا۔ اس نے 1,05,00,000 فرانک میں وہ خرید لیا۔ اس پر جبرائیل صاحب نے ترنت ہمارے مشنری کو فون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیول ہماری قربانیوں کو سویکار کیا بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس نے ہمیں لوٹا دیا، اور یہ بات وہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں تاکہ ان کے بھی ایمان مضبوط ہوں۔ منیر حسین صاحب مبلغ ہیں، فری ٹاؤن سیرا لیون کے، کہتے ہیں کہ خادم ہیں، صوفی صاحب صوفی سونگ پڑھائی کر رہے ہیں، طالب علم ہیں اور مسجد میں مقیم ہیں۔ پڑھائی کے سلسلہ میں جب انہوں نے میرا خطبہ سنا، ریکارڈنگ سنی ہوگی، یہ پچھلے ورش کا خطبہ سنا ہوگا تحریک جدید کا، جس میں مالی قربانی کرنے والے لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی توجہ سے سارا خطبہ سنا اور میرے اندر اس بات کا جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی مالی قربانی میں حصہ لے سکتا، لیکن مشکل یہ تھی کہ میں طالب علم ہوں اور کوئی بھی کام نہیں کرتا، اور پڑھائی کا خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ لیکن تمام مشکلات کے باوجود میرے اندر بہت بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے سیکٹری تحریک جدید کو اپنا 5 لاکھ لیون کا وعدہ لکھوا دیا، جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد میں ان کی ادائیگی کے لیے کچھ پریشان ہوا اور رات دن میں نے دعائیں کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ کوئی سامان پیدا فرمائے اور میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ اس لیے کچھ دنوں کے بعد میرا ایک رشتہ دار اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ اسے احمدیہ اسکول میں داخل کروانا ہے۔ میں نے اسکول کے پرنسپل سے بات کی تو انہوں نے بچے کو داخلہ دے دیا۔ بچے کے والد نے مجھے 1 لاکھ لیون دیے اور کہا کہ تمہارے کھانے اتیادی کے کام آئیں گے، یہ رکھ لو۔ اس دن کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ ساری رقم چندہ تحریک جدید میں ادا کر دی کہ وعدہ جو ہے اس کا کچھ حصہ پورا ہو۔ کچھ دن بعد کہتے ہیں ایک نامعلوم نمبر نے فون آیا کہ ایک کام کرنا ہے اور اس کا اچھا معاوضہ بھی ادا کریں گے، کیا تم تیار ہو؟ میں نے ترنت حامی بھر لی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کام کا معاوضہ کے طور پر مجھے 1 ملین لیون ملے، جس سے میں نے اپنا وعدہ تحریک جدید فوری طور پر ادا کر دیا۔ گیبون کے مبلغ انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نوبین عیسیٰ دیندار صاحب کی بیعت جب انہوں نے بتایا کہ بیعت اور باقاعدگی کے ساتھ چندے کی ادائیگی سے قبل میری حالت یہ تھی کہ کبھی کبھار 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزر جاتے تھے مگر کام نہیں ملتا تھا، مگر جب سے باقاعدگی سے چندہ ادا کرنا شروع کیا تو اب تقریباً روزانہ ہی کام مل جاتا ہے، اور یہ بڑی دور سے آگے آ کے باقاعدہ چندہ ادا کرتے ہیں، بلکہ جتنا چندہ ادا کرتے ہیں اتنا ہی ٹیکسی کا کرایہ بھی دیتے ہیں۔ اب ان کا انتظام کیا گیا کہ اپنے گھر ہی سے ہی چندہ بھجوایا کریں بجائے 2000 خرچ کرنے کے۔ اردن سے ایک مہیلا ہیں، فجر صاحبہ، کہتی ہیں مجھے احمدیت میں داخل ہوئے 20 ورش ہو گئے ہیں۔ جب سے میں احمدی ہوئی ہوں میں نے دیکھا کہ میں جب بھی چندہ دینے کی نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ غیب سے سہایتا فرما کر پیسوں کی ویوستھا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو بالکل اتنے ہی پیسے آ جاتے ہیں جتنے چندہ دینے کی نیت ہوتی ہے، یہ برکت ہے جماعت کی۔ کہتی ہیں میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، گھر پر ہی کچھ کام مل جائے تو کر لیتی ہوں۔ میری عادت ہے کہ چندہ جات کے لیے اپنے پتی سے پیسے نہیں لیتی، کیونکہ اکثر ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، بلکہ اپنی ذاتی کمائی سے چندہ دیتی ہوں۔ اس ورش میں نے سمجھا کہ میں تحریک جدید چندہ ادا کر دیا ہے، لیکن واستو میں بھول گئی تھی کہ جب یاد دہانی کروائی گئی تو میرے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا۔ میں اسی فکر میں تھی کہ چندہ کیسے ادا ہوگا، لیکن ایک طالبہ میرے پاس آئی کہ مجھے ٹیوشن پڑھا دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹیوشن فیس سے چندہ بھی ادا ہو جائے گا اور کچھ بچ بھی جائے گا۔ برکینا فاسو بوکو بگالا
ایک جماعت ہے، وہاں کے صدر جماعت ورنن کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ غیر از جماعت دوست آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی فصلوں کو دیکھ کر آشچرے میں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے جماعت کی تعمیر ہونے والے اسکول میں زیادہ وقت دیا، جبکہ آپ کی فصلوں کی دیکھ بھال کرنے والے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے آپ کی فصلیں ہمارے نسبت زیادہ اچھی ہیں۔ اس کے وپریت ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت اپنی زمینوں کو دیا، لیکن پھر بھی ہماری فصلیں اتنی اچھی نہیں ہوئی جتنی آپ لوگوں کی ہوئی ہیں۔ اس پر صدر صاحب نے انہیں بتایا کہ ہم لوگوں نے یہ وقار عمل اللہ تعالیٰ اور جماعت کے لیے کیا تھا، اور جتنا وقت ہم اسکول کو دیتے تھے ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری فصلوں کی رکشا کرنا، کیونکہ ہم نے تجھ پر توکل کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا، ہماری فصل بھی اچھی ہو گئی اور ہم چندہ بھی اس کے انوسار ادا کر دیا ہے۔ بچے بھی کسی طرح قربانی کو کیا شعور رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو غریب ممالک میں ہیں، بچے ایسا شعور سمجھ رکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کو، پڑھے لکھوں بچوں کو بھی کئی جگہ نہیں ہے یہ سمجھ۔ اس کی گھٹنا اس پرکار ہے۔ حسین یوسف صاحب مبلغ کہتے ہیں کہ زنجبار کے علاقے بچے مسجد سے باہر کھیل رہے تھے تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے خوش ہو کر بچوں کو ٹافیاں خریدنے کے لیے 1400 شلنگ دیے۔ بچے پیسے لے کر ایک احمدی دکاندار کے پاس گئے اور ان پیسوں کے سکے تبدیل کروائے، چھوٹے چینج کروا لیے۔ تب بچے سکے لے کر مسجد آئے اور اپنے اپنے حصے کے پیسے بجائے ٹافیاں خریدنے کے چینج کرا لیے، پیسے نوٹ توڑوا لیا اور اپنے اپنے حصے کے پیسوں میں سے ایک 100 شلنگ چندہ ادا کیا اور بڑی خوشی سے اپنی اپنی رسید اپنے پاس رکھی۔ جب احمدی دکاندار کو علم ہوا کہ بچوں نے چندہ ادا کرنے کے لیے سکے تبدیل کروائے تھے تو اس کی بھی آشچرے کی سیما نہیں رہی، اور یہی بچے ہیں انشاءاللہ جو جماعت احمدیہ کی مضبوط بنیادیں بن جائیں گے۔ پھر بچوں کی قربانی کی ایک وچتر درشیہ ہے، اس بارے میں یہ بھی تنزانیہ کا ہی ہے۔ سموئے کے معلم لکھتے ہیں کہ جماعت میں 3 بچے ہیں جو چوتھی جماعت میں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے مسجد میں تعلیمی اور تربیتی کلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ تینوں بچوں کے گھرانے مالی لحاظ سے غریب ہیں، کوئی مستقل آمدنی کا مادھیم نہیں۔ پچھلے مہینے سے یہ آپس میں مقابلے کرتے تھے اور مقابلے میں چندہ تحریک جدید ادا کرنے کی طرف ان کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر ایک علیحدگی میں اپنا چندہ لاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جتنی بھی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ ادا کرے، اور اس طرح انہوں نے کسی نے 500، کسی نے 407 شلنگ جو بھی ان کے پاس تھا دیا۔ اور جب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ لاتے ہو چندہ تحریک جدید پیسے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ ایک نے بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں سہایتا کرواتا تھا، تو جیب خرچ کے طور پر جو پیسے ملتے تھے اس میں سے چندہ تحریک جدید کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور جب سے کہتے ہیں میں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے ہمیشہ لکڑیوں کے گاہک مل جاتے ہیں، فوری طور پر کبھی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے بچے نے بتایا کہ وہ بھی اپنی جیب خرچ میں چندے کے لیے رقم علیحدہ کرتا ہے۔ تیسرے بچے نے بتایا کہ اس کے گھر کے قریبی درختوں پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے کھانے کے لیے پھلوں سے زائد کو بیچ بھی دیتا ہے، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے چندہ ادا کر دیتا ہے۔ ان تینوں بچوں نے چندے کی برکت کا بھی ورنن کیا۔ اس طرح چندے کی ادائیگی سے ان کی زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ایمان اور اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے۔ یہ ہے ایمان جس سے ہمارے بچے بھی مزہ لوٹتے ہیں۔ مبلغ انچارج بیلیز لکھتے ہیں کہ ایک ادھارن بچے کی ایک بالکل دوسری دنیا کے دوسرے کونے سے دوسرے کونا لیکن سوچیں کیسی ہے ایک جیسی۔ بیلیز میں ایک 14 سال کے بچے نے مسجد کی تعمیر کے دوران اپنی ساری جمع پونجی مسجد کے لیے پیش کی۔ اس نے تحریک جدید میں بھی قربانی کی ایک اتم ادھارن پرستت کی ہے۔ بچہ بہت غریب ہے، بہت غریب گھرانے سے سمبند ہے اس کا، مشکل سے ان کے پتا گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مربی صاحب نے تحریک جدید کے مہتوتا کے بارے میں بتایا تو اس بچے نے $1 پیش کیا اور کہا کہ یہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور مربی صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کی مالی لحاظ سے اتنی قربانی کرنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن دانیال نے کہا اس بچے نے کہ میرا نام اس میں نہ لکھیں،
میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے دیا ہے، میں اپنا حصہ بعد میں دوں گا۔ اس لیے اگلے دن اس بچے نے مزید $10 پیش کیے اور کہا مجھے وشواس ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں پر اوشیہ فضل کرے گا، اور اپنی طرف سے بھی پیش کر دیے۔ ساتھ ہی کس طرح اللہ تعالیٰ نئے شامل ہونے والوں کے دل میں قربانی کا جوش پیدا فرماتا ہے، کس طرح انہیں نوازتا ہے، اس بارے میں مراکش کے ایک صاحب ہیں نور الدین صاحب، کہتے ہیں 2017 میں بیعت کے بعد مالی قربانی میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس وقت میری آمدنی بالکل معمولی تھی۔ ایک دن جماعت ویب سائٹ پر میں نے میرا خطبہ سنا۔ انہوں نے کہا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحابہ اور انیہ احمدیوں کی مالی قربانیوں کا بتا رہا تھا، تو کہتے ہیں چند دن کے بعد کہتے ہیں اس سے میرے دل میں ایک جوش پیدا ہوا، اور چند دن کے بعد صدر جماعت مراکش سے میں نے کہا کہ میں نظام وصیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بعض شرائط اور فرائض بتائے جس سے میرا جوش مزید بڑھا اور وصیت کر لی۔ پھر چند ماہ بعد میرے حالات بہتر ہو گئے اور مجھے ایک کمپنی سے کچھ ویتن مل گیا۔ میں اب اسی کمپنی میں ایک اور شہر میں بطور مینیجر کام کر رہا ہوں۔ میری تنخواہ صرف 3 سال میں 3 گنا ہو چکی ہے۔ کمپنی کا وشواس مجھ پر اس حد تک بڑھا ہے کہ جب میں مراکش کی راجدھانی سے دوسرے شہر جانے لگا تو مجھے مینیجر نے کہا کہ یدی تمہاری طرح کام کرنے والا کوئی اور احمدی ہو اور جاب چاہتا ہو تو بتاؤ۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں بڑا بھاوک ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں اپنے شہر کے ایک احمدی دوست سے بات کی اور اسے یہ جاب مل گئی، اسے بھی اب مینیجر بنا دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں چندہ دینے کی وجہ سے میری فیملی کا مجھ پر پریشر ہے اور بعض رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہنسی کا سامنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے چندے کی ادائیگی کی وجہ سے کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کے مربی صاحب لکھتے ہیں پرتھ سے کہ ایک خادم ہے جس نے ابھی اسی وجہ تحریک جدید چندہ ادا نہیں کیا ہوا تھا۔ چندہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تو اس نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے کام نہیں ملا، مالی مشکلات ہیں، لیکن چند دن بعد دوبارہ ملا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنا چندہ پورا کرنے کے لیے کچھ سامان گھر کا تھا وہ بیچا ہے تاکہ چندہ ادا کر سکوں، اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ایسا کیا ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے کام کے اعتبار سے 4 نئے کانٹریکٹ مل گئے اور ساتھ ہی ایک نئی جاب مل گئی جو ساری پیڈ جاب تھی اور اس کی انکم بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میرے گھر کا سامان بیچ کے میں نے چندہ ادا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ترنت لوٹا بھی دیا۔ پھر آسٹریلیا ساؤتھ کے ایک دوسرے شہر کے سیکٹری تحریک جدید کہتے ہیں ایک مخلص دوست کا چندہ تحریک جدید بقایا تھا۔ جب توجہ دلائی تو کہتے ہیں میں نے اپنے گھر بیچنے کے لیے لگا ہوا تھا، جو ہی گھر بکے گا میں ادائیگی کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد اس کو فون آیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا گھر غیر متوقع طور پر لابھ میں بکا ہے، اور انہیں وشواس تھا کہ چندے کی ادائیگی کے وعدہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس لیے اپنے وعدہ سے 6 گنا زیادہ تحریک جدید میں چندے کی ادائیگی کر دی۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی منافعوں سے بھی جب نوازتا ہے اس سے بھی اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ ایک احمدی کی کہ میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ قربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ احمدی کی ایک سوچ ہے، کسی اور کو یہ سوچ نہیں آ سکتی۔ ارجنٹائن کے مبلغ لکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے مالی قربانی کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک لکھ لکھا اور اس میں میرا خطبے کے الفاظ یہ لکھے کہ نومبائن کو بتایا جائے کہ مالی قربانی دینا آوشک ہے۔ ان کو بتائیں کہ تمہارے پاس جو احمدیت کا سندیش پہنچا ہے یہ تحریک جدید میں مالی قربانی کرنے والوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اس لیے اس میں شامل ہو تاکہ تم اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے بنو اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنو۔ یہ اقتباس انہوں نے میرا خطبے سے لیا اور پرکاشت کیا۔ کہتے ہیں جب یہ مضمون جماعت کے لوگوں کو بھجوایا گیا تو ایک خادم انس ازکیل صاحب کہتے ہیں میرے سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ تحریک جدید کے چندے کی ادائیگی کے لیے مشن ہاؤس آنا چاہتے ہیں۔ سخت گرمی کے باوجود اسکول کی چھٹی کے ترنت پبلک بس پر 1 گھنٹے سے زائد یاترا کر کے مشن ہاؤس پہنچے اور 1000 ارجنٹین پیسے تحریک جدید کے لیے پیش کیے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا آشچریہ ہوا، ان کی آرتھک حالت ایسی نہیں تھی اور ابھی سوئم شکشک ہیں اسکول کے، ابھی سوئم ودیارتھی ہیں اسکول کے، ان کو خاص آمد کا مادھیم بھی نہیں تھا، فیملی کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔
اس دن کہتے ہیں پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے سوئم بھی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے دل پر خلیفہ وقت کے اس اقتباس نے وشیش پربھاؤ پیدا کیا ہے کہ نوموبائن کی بھی تحریک جدید میں اس لیے شامل ہونا چاہیے کیونکہ ان تک احمدیت کا سندیش تحریک جدید کے مادھیم سے پہنچا ہے۔ کہنے لگے ایک طرف میں نے یہ شبد پڑھے اور دوسری طرف اسی دن قرآنی آیت کا ادھین کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہداء اور ان کی قربانیوں کو فوت شدہ مت خیال کرو بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جیوت ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ اچھا پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسی قربانی کروں جس کے لابھ اور پریڑام میرے فوت ہونے کے بعد بھی زندہ رہیں۔ کہنے لگے میری فیملی نے جو سب غیر مسلم ہیں میری سالگرہ کے افسر پر کچھ رقم بھیٹ کے طور پر دی تھی، اس لیے اس رقم میں بھی جو بھی میرے پاس اس وقت باقی تھا وہ سب کا سب میں نے تحریک جدید میں پیش کر دیا تاکہ اس رقم سے دوسروں تک احمدیت کا سندیش پہنچ سکے جس طرح کہ مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ ہے احمدیت قبول کرنے کے بعد انقلابی حالت پیدا ہوتی ہے جو لوگوں میں نئے احمدی ہوں یا پرانے، کوئی بھی جب سنتا ہے کہ جماعت احمدیہ کس طرح خرچ کرتی ہے، پیسے کہاں کہاں خرچ کرتی ہے، تو اس کا ایک خاص پربھاؤ ہوتا ہے۔ اگر جن جماعتوں میں اس طرف توجہ کم ہے وہ اس طرف توجہ دیں اور مقاصد بتائیں اور اہمیت بتائیں تو ان کے چندے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال لائبریریا کا ایک گھٹنا ہے، ایک لوکل معلم مرتضیٰ صاحب ہیں اور ایک جماعت میں ہیں جہاں زیادہ تر نوموبائن ہیں، اس جماعت میں اور عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تحریک جدید کے سلسلہ میں اپنی ایک جماعت کے دورے پر گئے۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، زیادہ تر لوگ باہر اپنے کھیتوں میں کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ میں آج رات یہیں قیام کروں گا، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک 100% لوگ اس بابرکت تحریک میں شامل نہ ہو جائے۔ رات کو جب سب لوگ گاؤں واپس آئے تو انہوں نے ساری جماعت کے سامنے تحریک جدید کی عظیم تحریک کا پس منظر اور مہتو ورنن کیا اور سب کو شامل ہونے کی تحریک کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمست لوگوں اور مہیلاؤں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اگلی صبح جب واپس جانے لگے تو کسی نے کہا ایک دوست الفانسو صاحب ہیں، 2 ماہ سے باہر اپنے کھیتوں میں رہ رہے ہیں اور تحریک جدید میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آپ ان کے پاس پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ایک تو ان کی زمین بہت دور ہے، دوسری بارشوں کی وجہ سے راستہ بھی بند ہے۔ مولم صاحب نے کہا میں ان کے پاس بھی پہنچوں گا، آپ کی جماعت کے 100% لوگ اس بابرکت تحریک میں شامل ہوں۔ احباب جماعت کے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے زور دیا۔ کچھ دوست بہرحال ان کے ساتھ ہو لیے۔ 2.5 گھنٹے کے پیدل یاترا کے بعد جب لوگ الفانسو صاحب کے پاس پہنچے تو ان کو بھی آشچर्य ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ فوری طور پر انہوں نے تحریک جدید کا چندہ ادا کیا۔ ان کی الفانسو صاحب کی پتنی بچے بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، بیوی بھی احمدی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سارا درشیہ دیکھ کر اس کی پتنی نے کہا میں احمدیوں کے دین کی خدمت کے جذبہ سے بہت پربھاوت ہوئی ہوں، اس لیے آج سے میں بھی اس جماعت میں داخل ہوتی ہوں اور میرے بچے بھی اس جماعت کا حصہ ہوں گے۔ اس طرح کی برکت سے خاندان کو احمدیت میں شامل ہونے کی بھی توفیق ملی۔ بیعت میں آنے کے بعد کس طرح لوگوں کو کی سمجھ ہوتی ہے کہ مالی قربانی کس قدر ضروری ہے۔ مالی سے ایک صاحب لکھتے ہیں، مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک ریجن میں ایک صاحب ہیں سید سیدو صاحب، ایک روز احمدیہ مشن ہاؤس کیتا میں تشریف لائے اور یہ کہتے ہوئے اپنا تحریک جدید کا چندہ پرستت کیا کہ تحریک جدید کا ورش ختم ہونے والا تھا اور میں کافی دنوں سے پریشان تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں تحریک جدید کا کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں، اور آج مجھے خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور میں آیا ہوں۔ ایک ٹانگ سے وکلانگ تھے۔ ان کو جب کہا گیا کہ آپ نے کیوں کشٹ کیا، بتا دیتے ہم سوئم پہنچ جاتے آپ کے پاس، بڑے جوش سے بولے کہ میں نے امام مہدی کو مانا ہے اور میں ظاہری جسمانی کمزوری کے اترکت اپنے آپ کو کچھ تندرست لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دین کی سمجھ رکھتا ہوں، اور شاید ایسی حالت میں میرا خدا تعالیٰ کے دین کی بہتری کے لیے یہاں تک پیدل چل کر آنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سویکرت ہو جائے اور میری بخشش کا مادھیم ہو۔ بینین سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک لوکل معلم موتواما انہوں نے بتایا کہ اپنے زون ایک مبلغ جماعت میں دورے پر گئے۔ وہاں کے صدر صاحب اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہم شروع سے مسلمان ہیں اور ہمیشہ ہر سال کچھ نہ کچھ مالی قربانی فی سبیل اللہ کے نام پر اللہ کے راہ میں اپنے امام کو دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ پہلا ورش تھا کہ ہم احمدی ہوئے
ہوئے ہیں، اور پہلی بار ہم نے جماعت احمدیہ میں مالی قربانی کی ہے۔ اس لیے قبل امام کے اس سے پورو امام کو ہم جو بھی دیتے تھے وہ انہی کے کام میں آتا تھا، لیکن جب ہم نے جماعت احمدیہ کے مبلغ سلسلہ سے مالی قربانی میں دی جانے والی رقم کے خرچ کے وشے میں پرشن کیا اور اتر میں جو عظیم الشان خرچ انہوں نے ہمیں مالی قربانی کے بتائے اس سے ہم اپریچت تھے۔ جماعت اس معمولی سی دی گئی رقم کو بھی نشٹ نہیں کرتی، بلکہ اس معمولی دی گئی رقم کو بھی پوری دنیا میں ہونے والے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے سماجی کاموں اور پرچار میں خرچ کرتی ہے۔ ایک ویکتی کچھ فرانک بھی چندہ دیتا ہے، اس کا بہترین اجر پاتا ہے۔ اس لیے قربانی کے فلسفے کو سمجھ کر ہم نے تحریک جدید میں چندہ دیا، اور ہم نے محسوس کیا کہ اس ورش ہمارے گھروں میں مالی مشکلات بھی نہیں آئیں، اور ہمارے بچوں کی صحت پر جو ہم آئے دن خرچ کرتے تھے وہ بھی اس ورش نہیں کرنا پڑا۔ ہماری نمازوں کی خاک کی حاضری پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بار مالی قربانی کے بعد ہمیں دلی سکون اور اطمینان بھی تھا۔ ہماری قربانی ویرتھ نہیں گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی افریقہ میں رہنے والے دور دراز کے لوگ، ان پڑھ لوگ سوچ ہی نہیں رکھتے۔ یہ ایسی پختہ سوچ اور ایسے اچ وچار ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتے۔ کس طرح انہوں نے سارا کچھ ورنن کیا اور مالی قربانی کا مہتو کس طرح اس پر اسپشٹ ہوا۔ یہ ہے انقلاب جو بیعت کے بعد لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی اشاعت کے لیے قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پاک کمائی سے قربانی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی سویکرت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پرسن ہو۔ اب میں تحریک جدید کے نئے ورش کی گھوشنا بھی کروں گا اور کچھ قواعد بھی پرستت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 87واں ورش ختم ہوا تھا۔ 31 اکتوبر کو 88واں ورش شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کے مالی نظام میں 15.3 ملین پاؤنڈ کی مالی قربانی کی توفیق ملی۔ جماعت جو پچھلے ورش سے 8,82,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ جرمن دنیا بھر کی جماعتوں میں پرتھم ہے۔ پاکستان کے آرتھک حالات بھی خراب ہیں، قربانیوں میں تو بڑے ہیں وہ، ان کے لیے دعا کریں۔ اترکت اس کے ویسے بھی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ آج کل آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمے بازی اور کسی نہ کسی کے ورد کیس بنتا رہتا ہے، اور قانون جو ہے ان کو جتنا دبا سکتا ہے، تنگ کر سکتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرے اور وہ بھی آزادی سے اپنے تمام ایکٹیویٹی کر سکیں، اجتماعات بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، کھل کر اپنی قربانیوں کے اظہار بھی کر سکیں۔ وہ تو اظہار نہیں کریں گے بلکہ اظہار ہم کر سکیں گے۔ ان کے اظہار مجبوریوں کی وجہ سے بعض ان کی قربانیوں کا ورنن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے اترکت جو قربانی کرنے والے ہیں، جرمنی کا بھی میں نے بتایا نمبر 1 ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، پھر امریکہ ہے نمبر 3 پر، نمبر 4 پر کینیڈا، نمبر 5 پر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، نمبر 6 پر بھارت ہے، نمبر 7 پر آسٹریلیا، نمبر 8 پر انڈونیشیا، نمبر 9 پر گھانا، نمبر 10 پر پھر ایک جماعت مڈل ایسٹ ہے۔ افریقن دیشوں میں کل وصولی کے لحاظ سے نمایاں پوزیشن جو ہے وہ گھانا کی ہے، پھر نائجیریا کی، پھر برکینا فاسو کی، پھر تنزانیہ کی، پھر سیرا لیون کی۔ سیرا لیون میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بہتری ہو سکتی ہے اور بہت بہتری کی گنجائش ہے، لیکن جو توجہ دینی چاہیے وہ دے نہیں رہے۔ اگر صحیح طرح بتایا جائے لوگوں کو تو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، جیسا میں نے واقعات بتائے ہیں۔ پھر گیمبیا ہے، پھر بینن، پھر یوگانڈا، پھر کینیڈا، پھر لائبیریا۔ شاملین میں بڑھوتری کے لحاظ سے نائجیریا نمبر 1 پر ہے، گیمبیا، پھر سینیگال ہے، پھر گھانا ہے، پھر تنزانیہ، پھر گنی کراکری، ملاوی، یوگانڈا، گنی بساؤ، کونگو کنشا، برکینا فاسو، کونگرو برازیل، اور شاملین میں جو دوسرے ملک میں افریقہ کے اترکت ان میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ بڑی جماعتوں میں اس میں جرمنی نمبر 1 پر، پھر برطانیہ، پھر ہالینڈ، پھر بنگلہ دیش، پھر ماریشس۔ دفتر اول کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جاری ہیں۔ جرمن کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں روئنڈ مارک، نویس، مہدی آباد، کولون، روڈگو، نیڈا، فلورس، ہائم، گنی برگ، فرنکتھال اور اوسمبرگ۔ لوکل عمارتیں جو پہلی 10 ہیں: ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراس گراؤنڈ، ڈنسباغ، ویسبادین، مورفلڈن، ایڈسڈ، منہامن، ڈومسٹیڈ اور رزلشائم۔ پاکستان میں تحریک جدید کی قربانی میں وصولی کے لحاظ سے پرتھم لاہور ہے، پھر ربوہ ہے، پھر کراچی ہے۔ اسلام آباد ضلعوں میں اسلام آباد کا ضلع ہے، پھر گجرانوالہ کا سیال کوٹ ہے، پھر عمر کوٹ ہے، پھر ملتان ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، پیر پور خاص ہے،
اٹک ہے، میر پور آزاد کشمیر ہے اور ڈیرہ غازی خان ہے۔ اور وصولی کے اعتبار سے زیادہ قربانی کرنے والی عمارت ڈیفنس لاہور ہے، عمارت گلشن آباد کراچی ہے، عمارت عزیز آباد کراچی ہے، عمارت ٹاؤن شپ لاہور ہے، عمارت مڈل ٹاؤن لاہور ہے، عمارت مغل پورہ لاہور ہے، عمارت دہلی گیٹ لاہور ہے، عمارت کلفٹن کراچی ہے، بہاول نگر شہر ہے، حافظ آباد شہر ہے۔ برطانیہ کے پہلے 5 ریجن ہیں جو ہیں بیت الفتور ریجن مسجد، پھر نمبر 2 پہ مسجد فضل ریجن، پھر اسلام آباد ریجن، پھر مڈل لینڈ ریجن، بیت الاحسان ریجن۔ اور کل وصولی کے لحاظ سے یہ برطانیہ کی پہلی 10 بڑی جماعتیں ہیں، فارن ہم، پھر اسلام آباد، پھر ساؤتھ چین، پھر مسجد فضل، پھر وسٹرک پار، پھر برگمن ساؤتھ، والس ہال، الٹرچارڈ، جلگمبم، تلفورڈ۔ امریکہ کی جماعت ہیں کل وصولی کے لحاظ سے وہ ہیں میری لینڈ، لاس اینجلس، ڈیٹرائٹ، سلیکون ویلی، شکانگو، سیٹل، سینٹرل ورجینیا، آشکاش، انٹلانٹ، جارجیا، پھر ساؤتھ ورجینیا، پھر ہوسٹن، پھر یارک، پھر بوسٹن۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارت ہیں، پھر پیس ویلیج، پھر کیلگری، دونوں برابر ہیں، پھر وینکوور، پھر ٹورنٹو ویسٹ، پھر ٹورنٹو۔ انڈیا کی جو پہلی جماعتیں ہیں 10 جماعتیں، ان میں ایک قادیان نمبر 1 پہ، پھر کوئمبٹور، پھر حیدرآباد، پھر کیرولائی، پھر پرتپیرم، کلکتہ، بنگلور، کیرلا، کالیکٹ، ملا پالم۔ اور قربانی کے لحاظ سے جو صوبہ جات ہیں ان میں کیرلا نمبر 1 پہ ہے، پھر تامل ناڈو، پھر جموں کشمیر، پھر کرناٹک، تلنگانہ، اڑیسہ، پنجاب، بنگال، دہلی، لکشتی۔ آسٹریلیا کی پہلی 10 جماعتیں میلبرن، لانگ وارن، کاسل ہل، ماسیڈن پارک، میلبرن، بیروک، ایڈیلیڈ ساؤتھ، پینتھر، پرتھ، ایس سی ٹی، کیمبرا، پرامٹا، ایڈیلیڈ ویسٹ۔ یہ ہیں آسٹریلیا کی جماعتیں۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے دھن اور جیون میں برکت عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر